أو فعل كريم تسديه أو مبتلا بالمنع، فما أسرع كف الناس عن مسألتك إذا أيسوا من بذلك، مع أن أكثر حاجات الناس إليك مما لا مؤونة فيه عليك. اور کریموں جیسا عمل کیوں نہیں انجام دیتے ہو؟ یا تم بخل کی بیماری میں مبتلا ہوگے تو بہت جلدی لوگ تم سے مایوس ہو کر خود ہی اپنے ہاتھ کھینچ لیں گے اور تمہیں پردہ ڈالنے کی ضرورت ہی نہ پڑے گی، حالانکہ لوگوں کی اکثر ضروریات وہ ہیں جن میں تمہیں کسی طرح کی زحمت نہیں ہے۔ من شكات مظلمة أو طلب إنصاف في معاملة، ثم إن للوالي خاصة وبطانة فيهم استئثار وتطاول وقلة إنصاف في معاملة، فاحسم مادة أولئك بقطع أسباب تلك الأحوال۔ جیسے کسی ظلم کی فریاد یا کسی معاملے میں انصاف کا مطالبہ۔ اس کے بعد یہ بھی خیال رہے کہ ہر والی کے کچھ مخصوص اور رازدار قسم کے افراد ہوتے ہیں جن میں خود غرضی، دست درازی اور معاملات میں بے انصافی پائی جاتی ہے، لہذا خبردار ایسے افراد کے فساد کا علاج ان اسباب کے خاتمے سے کرنا جن سے یہ حالات پیدا ہوتے ہیں۔ ولا تقطعن لأحد من حاشيتك وحامتك قطيعة، ولا يطمعن منك في اعتقاد عقدة تضر بمن يليها من الناس في شرب أو عمل مشترك يحملون مؤونته على غيرهم۔ اپنے کسی بھی حاشیہ نشین اور قرابت دار کو کوئی جاگیر مت بخش دینا، اور اسے تم سے کوئی ایسی توقع نہ ہونی چاہیے کہ تم کسی ایسی زمین پر قبضہ دے دو گے جس کے سبب آپ پاشی یا کسی مشترک معاملے میں شرکت رکھنے والے افراد کو نقصان پہنچ جائے کہ اپنے مصارف بھی دوسرے کے سر ڈال دے۔ فيكون مهنأ بذلك لهم دونك وعيبه عليك في الدنيا والآخرة، وألزم الحق من لزمه من القريب والبعيد، وكن في ذلك صابرا محتسبا واقعا ذلك من قرابتك وخاصتك حيث وقع۔ اور اس طرح اس معاملے کا مزہ اس کے حصے میں آئے اور اس کی ذمہ داری دنیا اور آخرت میں تمہارے ذمے رہے، اور جس پر کوئی حق عائد ہو اس پر اس کے نافذ کرنے کی ذمہ داری ڈالو، چاہے وہ تم سے نزدیک ہو یا دور، اور اس مسئلے میں اللہ کی راہ میں صبر و تحمل سے کام لینا، چاہے اس کی زد تمہارے قرابت داروں اور خاص افراد ہی پر کیوں نہ پڑتی ہو۔